بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے تعبیر خواب کے حوالے سے کچھ ضروری اور اہم معلومات جان لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم سب سے پہلے انبیاء کرام میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: رحمانی خواب، شیطانی خواب اور نفسانی خواب۔ ان میں سے تعبیر صرف رحمانی خواب کی ہوتی ہے، باقی شیطانی اور نفسانی خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ رات کے ابتدائی حصے میں دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر 5 سال میں، آدھی رات کو دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر 5 مہینوں میں، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر 10 دن تک پوری ہوتی ہے۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن سے خوابوں کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے؟ دوستو وہ 4 لوگ ہیں۔ نمبر 1، بے دین لوگوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 2، عورتوں سے، کیونکہ ان میں عقل کم ہوتی ہے۔ نمبر 3، جاہلوں سے، کیونکہ وہ عالم نہیں ہوتے۔ نمبر 4، دشمنوں سے، کیونکہ دشمن میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ دوستو اگر خواب کی تعبیر پوچھنی ہو تو کسی عالم سے یا خوابوں کی تعبیر بتانے والے سے پوچھنی چاہیے۔ اگر کوئی خواب میں ڈر جائے تو اس کے 3 علاج ہیں۔ نمبر 1، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ نمبر 2، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں کندھے پر 3 مرتبہ تھوکے۔ مطلب تھوکنا نہیں ہے، صرف تھوکنے کی آواز پیدا کرنی ہے۔ نمبر 3، اپنی کروٹ تبدیل کر لے۔ درست خواب دیکھنے اور اس کی تعبیر معلوم کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، باوضو ہو کر سنت کے مطابق قبلہ رو دائیں کروٹ پر سوئے۔ نمبر 2، کھانا نہ تو بہت زیادہ کھائے نہ بہت کم، بلکہ درمیانہ کھانا کھائے۔ نمبر 3، سونے سے پہلے سونے کی دعا اللہم باسمک اموت و احیا پڑھ لے، اور جب اٹھے تو سو کر اٹھنے کی دعا بھی پڑھے۔ تو دوستو تعبیر خواب سے متعلق یہ کچھ ضروری معلومات تھیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے یا خواب کی تعبیر کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو سب غموں سے راحت پائے، قرض سے خلاصی پائے، قیدی ہو تو نجات پائے، دہشت زدہ ہو تو امن پائے، اس کی قحط اور تنگی دور ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر مالدار ہو تو درویش ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے اس نے درست دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا، اور جو کوئی مجھے خواب میں دیکھے گا اس کا غم دور ہو جائے گا۔ تعجب نہ کرو، میری زیارت کی تعویل زیادہ تر سعادت آخرت ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو خواب میں ایسی جگہ دیکھے کہ لوگ آپ کو پکارتے ہیں تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اجڑا ہوا ملک پھر آباد ہو جائے گا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھے تو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ کو ایسی جگہ دیکھے جہاں کسی طرح کی بلا ہے تو اس جگہ میں زیادہ نعمت ہوگی۔ خاص کر اگر مسجد میں دیکھے تو اگر آپ کو غمناک یا بیمار دیکھے تو یہ اس شخص کے دین کی کمزوری کی دلیل ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی جگہ یا شہر میں دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس جگہ نعمت فراغ ہوگی اور لوگوں کی جمعیت خاطر ہوگی، اور اس جگہ والے دشمن پر فتح حاصل کریں گے۔ اور اگر آپ کے جسم کے کسی حصے کو کم ہوا دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس جگہ کے لوگ شریعت میں سست ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا نقصان اس شخص کے دین کا نقصان ہے۔ اور اگر دیکھے کہ آپ نے اس کو تر یا خشک میوے دیے ہیں تو اس کو دین میں پارسائی حاصل ہوگی۔ اسی طرح حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیک لوگ دیکھتے ہیں اور آپ ان کو ان چیزوں کی بشارت دیتے ہیں جو ان کو پہنچیں گی، اور برے آدمیوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں تاکہ عذاب سے نجات پائیں، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے بشیر اور کافروں کے لیے نذیر ہیں۔ اگر آپ کو کوئی خواب میں غضبناک دیکھے تو یہ دلیل اچھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ خواب میں دیکھے تو اس ملک میں رنج اور مصیبت بہت آئے گی، اور اگر آپ سرکار علیہ السلام کو کسی جنازے کے پیچھے جاتا دیکھے تو یہ خواہش اور بدعت کی دلیل ہے، اور اگر آپ سرکار علیہ السلام کو دیکھ کر صرف زیارت کی تو یہ مال اور نعمت اور ولایت پانے کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر افسوس کرتے ہیں تو یہ اس کے کافر ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خواب میں پیغمبروں کی زیارت 10 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 رحمت، نمبر 2 نعمت، نمبر 3 عزت، نمبر 4 بزرگی، نمبر 5 دولت، نمبر 6 ظفر، نمبر 7 سعادت، نمبر 8 جمعیت، نمبر 9 قوت، نمبر 10 دونوں جہان کی خیر، اور اس جگہ کے لوگوں کی بہتری ہے جس جگہ پر یہ خواب دیکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی آنکھوں کو اس قابل بنا دے کہ ہم حضور علیہ السلام کا دیدار کرنے کے قابل ہو جائیں، اور ہمیں بھی خواب میں سرکار علیہ السلام کی زیارت پاک نصیب ہو جائے۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔